बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम थाना कोप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की ये है। हाल ही में सराफा बाज़ार में एक मर्डर हुआ था जिसमें जूलर्स की दुकान पर एक खातून आई थी और उसका दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया था। तो वो मुल्ज़मान इस वक्त थाना SHO के और इसकी टीम ने गिरफ़्तार कर लिए हैं। इस लिहाज से हम अब इनसे पूछेंगे कि उससे अब तक क्या रिकवर किया गया है, क्या वो जो मोटरसाइकिल 125 इस मर्डर में इस्तेमाल किया गया था या वेपन जो इस्तेमाल किया गया था, इस हवाले से हम उनकी डिटेल उन्हीं की ज़बानी पूछेंगे। आज आपको तकलीफ की है, यहाँ पे एक लड़की जो सराफा बाजार मेन बाजार के अंदर मर्डर हुई, जिसको उसके भतीजे ने और उसके भांजे ने और एक उसके जो था अपना देवर भाई ने उसको जो है अपना असैसिनेट किया। पोजीशन ये थी कि ये खातून पहले से शादीशुदा थी, वहाँ से इसके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटी। 2 बेटे जो थे वो बड़ा बेटा क्लास 10th का स्टूडेंट था, दूसरा बेटा था वो 7th का और 3% के हिसाब से 2 बच्चियाँ थी। जब इन लोगों ने अपनी पहली घर से सेपरेशन ले ली और घर वालों इसने दूसरे लड़के से जिसका नाम अफजल है उससे शादी का प्लान किया, तो इसके जो फैमिली वाले थे वो इस चीज़ पे सख्त उन्होंने रेजिस्ट किया कि ये नहीं है। जिस वक्त इन्होंने इनको थ्रेट किया, बार बार टेरराइज किया, लेकिन उनकी आपस में शादी हो गई और उसको इन्होंने अंजाम पे पहुंचाने के लिए अपनी अना का मसला बनाते हुए इन्होंने जाके प्लान किया और उसके लिए खासी जो है उस पर रैकी वगैरह करते रहे। एक लड़का जो है उमैर, ये सराफा बाजार में काम करता है। एक दिन उस बच्ची को उसने खातून को देखा और खातून को देख के जो बंदे जो दूसरे उसके साथ प्लानिंग में शामिल थे उसमें उनको फौरी तौर पे मैसेज दिया और मैसेज दे के उनको प्लान किया कि हमने इसको जो है अपना खातून जो है बाजार में फिर रही है और उन्होंने बाजार में पहुंच के उन्होंने फौरी तौर पे एक जो था अपना रवाना हुआ जो तारिक था वो अकेला आ गया और दूसरा जो था उसके साथ नईम उसने जो है वो मोटर बाइक पे एक छोटे बच्चे को साथ बिठा के ताकि किसी को इस चीज़ का शक ना पड़े, तो उसने आके मौके पे उनको लेके आ गए और उन्होंने आके सराफा बाजार में पहुंच के इस दुकान पे जहाँ पे खातून बैठी हुई थी उसको एक ही फायर मारा जो बाईं आंख के ऊपर से लगता हुआ उसको उसने वहीं पे गिरा दिया और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। फौरी तौर पे SHO साहब और मैं मौका पर पहुंचे और जाके मुलाजम मौका किया, चेक किया। फिर उसके बाद SP साहबान सीनियर ऑफिसर आए, क्योंकि ये एक बहुत लर्ज़ाखेज़ इस वजह से थी कि ये सराफा बाजार के अंदर और सराफा की शॉप के ऊपर बैठ के को मारा गया था। उसी लिहाज से फौरी तौर पे इन्होंने उसको भिजवाया गया अपना पोस्टमार्टम के लिए और उसके बाद फौरी तौर पे SHO इसी काम पे लग गए कि भाई हमने इसको जो है अपना सीरियस इशू है, ये पूरा ताजरान का गढ़ है, अगर यहाँ पे अगर इस तरह की अगर इसको हमने अटेंड न किया तो इसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो ज़ाहिर हमारी जिम्मेदारी भी है। उस हवाले से उन्होंने फौरी तौर पे जो है अपना CRO को बुलाया और फौरी साथ ही जाके CRO ब्लाज के साथ और तमाम कैमरों के साथ इन्होंने करते करते कराते आखिर रात को ये इस पोजीशन तक पहुंचे, इनको एक लीड मिली और लीड मिलने के बाद जब इनको पता चला तो इन्होंने उसको किसी किस्म की कुछ देर किए बगैर इन्होंने फौरी तौर पे रेडिंग पार्टी दी, जिसमें मैं भी शामिल था, खुद भी, और SHO साहब खुद भी मौजूद थे और हमने पूरी एफर्ट के साथ हर इलाके को अपना कवर किया, क्योंकि ये कत्ल की वारदात इस लिहाज से डिफरेंट थी कि एक खातून जो रो रही थी उसकी जो मरने वाली मकतूला थी वो उसकी बेटी थी और मारने वाला ये जो खड़ा है तारिक ये उसका पोता था। वो दोनों को रो रही कि भाई इधर से क्या करे, भाई उधर से उसकी बेटी भी मारी गई और बेटा भी फटे चढ़ जाएगा।
تو اس کے بعد جب ہم نے اس کو کوشش کی، ان پہ پریشر بلڈ کیا، تو ان کو ان کے محنت کر کے انہوں نے اس کو جو ہے اپنا نعیم کو جو تھا ایس ایچ او صاحب نے اندرون سے گرفتار کیا۔ جب اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ یہ ہم نے کافی عرصے سے پلاننگ کر رہے تھے، ہمیں کسی جگہ سے ان کی سپیس نہیں تھی مل رہی، جس کی وجہ سے ہم اس کو اپنے انجام تک پہنچانے میں ناکام رہے۔ یہ تینوں کے تینوں بندے، ان میں یہ جس نے فائر مارا ہے، یہ طارق، یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے جس نے بچی کو مارا ہے، اور دوسرا جو نعیم بچی کو لے کے آئے گا موقع پہ موجود تھا، وہ فوری طور پہ اپنا گرفتار ہو گیا، اپنا اس کو ریڈنگ ٹیم نے گرفتار کر کے ان کو جو ہے اپنا جیل بھجوا دیا۔ اب یہ بندہ ہمارے پاس گرفتار ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ عمیر، وہ ابھی تک ضمانت پہ ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی ایفرٹ تھی، جس کو اس نے بغیر دن رات کوشش کر کے اپنا ٹیلے مار کے، اور اس پہ ہماری جو اپنا ایس پی صاحب سٹی تھے وہ بار بار اس چیز پہ تھی، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، جیسے بھی کرو کیسے بھی کرو، مجھے نہیں پتا، مجھے ہر قیمت پہ اس کی جو ہے گرفتاری یقینی ہے۔ لیکن وہ باریک سا کام تھا، ایک طرف سے ماں کی بیٹی تھی، دوسری سب سے ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ٹیکٹکس کے ساتھ سائیکو تھراپی کر کے ان کو اپنے صحیح طریقے سے منسلک اپنا ڈیٹین کر دیا۔ اس کی وجہ اناد یہ تھی، جو مقتولہ تھی وہ اس کی رشتے میں پھوپھی تھی، اس کے پہلے سے بچے تھے، یہ اس کو ریزسٹ کرتے رہے کہ بھئی تو اس بندے کے ساتھ شادی نہ کر۔ جب اس کو ٹیررائز کیا، اس کو ویپن دکھایا، جب وہ باز نہ آئی تو پھر انہوں نے آپس میں میٹنگ بیٹھ کے یہ پلان کیا کہ ہم نے اس کو جو ہے ہماری اپنا ناک نیچی ہو جائے گی اگر ہم نے یہ اپنا کبھی فیل نہ کیا تو۔ اسی وجہ سے انہوں نے پلاننگ کر کے ان کو جو ہے اپنا ایک ہی فائر مارا ہے، اور وہ لیفٹ سائڈ کی آنکھ سے اوپر کر کے سب سے فائر نکالا۔ اس کے ساتھ جو پہلی خاتون تھی، جو شمیلہ بی بی، وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، اس کے 4 بچے تھے پہلے گھر سے، اس میں سے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا 10th کا اسٹوڈنٹ تھا، دوسرا 9th کا، اور بچی 7th کی، اور ایک اسی طرح سے کلاس 2 کی اسٹوڈنٹ۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ یہ اس چیز میں واضح تھے کہ یہ آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی۔ یہ اس کو ٹیررائز بھی کرتے رہے، دھمکاتے بھی رہے۔ جب وہ بچی نے بعد نہ آئی تو انہوں نے پھر اس کو جو ہے اسیسینیٹ کر دیا۔ ان کا ویپن جو اوریجنل وہ برآمد ہو چکے، موٹر سائیکل استعمال شدہ یہ سامنے کھڑا ہے، وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ چیک کر سکتے ہیں، بالکل موجود ہے۔ میجر تو یہ اصل فائر مارنے والا یہ ہے، تو جو اس کے ساتھ ہے وہ دوسرا، وہ اسی حساب سے وہ نعیم ہے، اور جو پہلے پوائنٹ آؤٹ کر کے وہ بھی وہیں پہ کھڑا تھا، جس نے کال کر کے بعد میں یہاں پہ انہوں نے وہ لگا دیے اپنا، ابھی میرے خیال میں انہوں نے واپس کر دی اس کو، کہ یہاں پہ ایک پوری اسکرین لگائی گئی تھی جس پہ اس قتل جیسے چیز کو تصدیق کرنے میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں۔ یہ اس کا کریڈٹ ہے، جس نے بہت محنت کر کے اتنی صفاقی سے قاتلوں کو گرفتار بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنے انجام کو بھی کرے۔ جی، کچھ دن پہلے ایک مرڈر ہوا تھا صرافہ بازار کے اندر، اور صرافہ بازار میں جو خاتون قتل ہوئی تھی اس کا جو ملزم ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اہل علاقہ نے ان کی گرفتاری پر ڈی ایس پی ابراہیم درشک صاحب اور ایس ایچ او صاحب اور ان کی ٹیم کو پھولوں اور دستار بندی کا تحفہ دیا، ابراہیم درشک صاحب سے اور ایس ایچ او صاحب سے، کہ اتنی کامیابی حال ہی میں انہوں نے 9C کے پرچے دیے ہیں، FIR دیے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف، اور ایک بہت بڑا چیلنج ان کے سامنے آ گیا تھا، جو کہ ایک مرڈر ہوا خاتون کا دن دہاڑے، اور انہوں نے کچھ ہی وقت میں ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے ہم متعلقہ تھانے کے جو ڈی ایس پی ابراہیم درشک صاحب ہیں ان کی زبانی پوچھتے ہیں۔ جی، پہلے اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ ایک بہت ہی سیریس ایشو جو یہاں پہ اپنا صرافہ بازار مین بازار کے اندر ہوا، تو اللہ پاک کی مہربانی کے ساتھ اور ایس پی صاحب سٹی کے جو اپنا سخت پریشر کی وجہ سے، اور ان کی جو ساتھ کھڑے ہیں ایس ایچ او صاحب، ان کی دن رات محنت کر کے میں نے دیکھا کہ بھئی یہ کبھی بھی اتنی کام نہیں کرتے جتنے اس دنوں میں انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے
جب تک ان کو لیڈ نہیں ملی انہوں نے اس کام کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا. یہ اس چیز کے اپنا کریڈٹ جاتا ہے ان کو. انہوں نے بہت محنت کی ہے, بہت ایفرٹ کیے, اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک اسی طرح کی کامیابی پنجاب پولیس کو اور اپنا ہماری ملتان پولیس کو خصوصاً ہم قرار کرتا رہے. اس کا کریڈٹ جو ان کے نیچے ٹیم ایس ایچ او سبان کام کر رہے ہیں, ان کی خوش قسمتی ہے اور دیانتداری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. حال ہی میں لوہاری گیٹ میں بھی 40 لاکھ روپے کا جو گینگ انہوں نے پکڑا ہے اس کی ریکوری بھی کی گئی ہے, پھول گینگ. اور اب مرڈر کا چیلنج ان کے سامنے آیا تھا تو وہ بھی اچیو کر لیا ہے. کیا یہ نیک نیتی کا سلسلہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ڈیٹیل تمام ہمارے ڈی ایس پی صاحب نے آپ کو بتا دی ہے وقوع کی, تو جب یہ وقوع ہوا تھا تو پی ایف ایس اے کی ٹیم, ہماری سی آر او کی ٹیم اور میں خود اور ڈی ایس پی صاحب, ہمارے ایس پی صاحب, تمام افسران ود ان نو ٹائم رسپانس کیا. اور صرافہ بازار کی جو سی سی ٹی ویڈیو ہم نے حاصل کر کے ملزمان کو ٹریس کر کے آئی ٹی سے اس پہ ہیلپ لی اور تمام ملزمان کو ہم نے مینشن کر لیا. اس میں جو مین ملزم تھا محمد طارق, وہ اس وقت بر ریمانڈ جسمانی ہے, جس سے ہم نے اعلیٰ قتل پسٹل برآمد کر لیا ہے, جس کو فورنزک کے لیے ہم نے پی ایف ایس اے بھجوا دیا ہے. اس تمام کوشش میں جو پوری ٹیم اور افسران بالا خصوصاً ایس پی صاحب سٹی اور جناب سردار ابراہیم درشک صاحب ہمارے ڈی ایس پی صاحب اور سی پی او صاحب, ان تمام کی گائیڈ لائن لیتے ہوئے ہم نے ملزمان کو ٹریس کیا اور پکڑ لیا. اہل علاقے کے لیے یہی پیغام ہے کہ خاص طور پہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کے لیے افسران بالا کی طرف سے بھی ہے اور میرے سردار ابراہیم درشک ڈی ایس پی صاحب کی طرف سے بھی اور میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے یہ علل اعلان ہے کہ وہ یا تو یہ کام چھوڑ دیں یا پھر کسی اور علاقے میں شفٹ ہو جائیں. اس علاقے میں ہمارے ہوتے ہوئے, ڈی ایس پی صاحب کے ہوتے ہوئے, جرائم پیشہ عناصر اپنی کسی بھی مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ابراہیم درشک صاحب اور ایف ایچ او کے صاحب ہوتے ہوئے یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جرائم پیشہ افراد کی کوئی جگہ نہیں ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا جاوید اقبال, سین 1 کرائم نیوز, ملتان.